شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سمیت ملیشیا کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے قائم کردہ کمیونٹی سروس مرکز کا افتتاح کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو مسائل کا حل سمجھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو خارج از امکان قرار دے دیا۔ کہتے ہیں امریکہ سے مذاکراتی عمل کوئی بہتری نہیں لائے گا، امریکی دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔ سمندری طوفان ایملی فرانس سے ٹکرا گیا۔ شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ کئی درخت اکھڑ گئے، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، 1,40,000 افراد بجلی سے محروم۔ ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے، جائیں گے تو آگے جائیں گے۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے حکومت کو جانا ہوگا، مزید سخت حملہ کریں گے، پورا ملک بند کر سکتے ہیں لیکن اگلے اقدام کا فیصلہ تمام اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ اداروں کو اصل کردار کی جانب جانا ہوگا۔ بیچارہ الیکشن کمیشن 5 سال سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ آزادی مارچ کے ایکشن کا بھرپور ری ایکشن آئے گا، فورسز ہر قسم کے حالات سے نمٹ لیں گی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو بریفنگ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حکومت کو صبر کا مشورہ اور مولانا سے مذاکرات کرنے کی تجویز دے دی۔ اپوزیشن جماعتوں سے اکرم درانی کے رابطے۔ اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس آج مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جائے گی۔ آزادی مارچ کے مستقبل اور آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ ہوگا۔ اے پی سی میں بلاول بھٹو، اسفند یار ولی، شہباز شریف دیگر کی شرکت کا امکان۔ ادھر شہباز شریف نے نون لیگ کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ سیاسی صورتحال اور آزادی مارچ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ فضل الرحمان کے اعلانات پر مشاورت کی جائے گی۔ چودھری برادران کے فضل الرحمان سے فون پر رابطے، معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی درخواست۔ ون ون فارمولا سامنے لانے کی کوشش۔ پرویز خٹک، اسد کیسر اور صادق سنجرانی نے بھی اکرم درانی سے رابطہ کیا۔ ادھر عبدالغفور حیدری کی چیئرمین سینٹ سے ملاقات، فضل الرحمان کا پیغام پہنچایا۔ یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے، بلاول بھٹو کہتے ہیں اپوزیشن کے مطالبات مشترکہ ہیں لیکن دھرنے میں شمولیت کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ حکومت کی نالائکی جاری رہی تو دھرنے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ فضل الرحمان نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کو گرفتار کریں گے۔ کشمیر کی صورتحال کے باعث کرتارپور کھولنے کا فیصلہ درست نہیں۔ اسلام آباد میں آج نجی سکولز کھولنے کا اعلان۔ سیکرٹری پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے کہا حالات خراب ہوئے تو فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ ادھر قائد اعظم یونیورسٹی آج کھولنے کا فیصلہ لیکن آج ہونے والے امتحانات ملتوی۔ کامسیٹس یونیورسٹی بھی کھلے گی لیکن تدریسی عمل معطل رہے گا۔ راولپنڈی میں آج تمام تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ ادھر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آج بند رکھنے کا فیصلہ۔ جامعہ میں شیڈول مڈ ٹرم امتحانات بھی 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ نوشہرہ کے علاقے نظام پور کے نواحی گاؤں پیران میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کے سکھ برادری کو کرتارپور راہداری کھولنے کی خوشخبری۔ حسن ابدال میں کئی 100 سال قدیم گردوارے سری پنجہ صاحب کی رونقیں بھی بڑھ گئیں۔ گردوارے میں چشمے کے پتھر پر گرو نانک کے پنجے کا نشان موجود۔ پی ایس ایل 2020 ڈرافٹ کا پہلا پیک آرڈر راؤنڈ مکمل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نمبر 1، لاہور قلندرز نمبر 2،
ملتان سلطانز نمبر 3 رہی، اسلام آباد یونائٹڈ کا چوتھا، پشاور زلمی کا 5واں اور کراچی کنگز کا 6واں نمبر۔ پی ایس ایل 5 ڈرافٹ کے پہلے راؤنڈ کی پیک آرڈر تقریب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، 92 نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اور میں ہوں پاکیزہ زاہد۔ ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت ان کے ملیشین ہم منصب داتو سیف الدین عبداللہ نے دی تھی۔ ہوائی اڈے پر ملیشیا کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا۔ ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور سفارت خانے کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سمیت ملیشیا کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ پاکستانی ہائی کمیشن کا بھی دورہ کریں گے اور شاہ محمود قریشی پاکستانی کمیونٹی کے لیے قائم کمیونٹی سروس مرکز کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملیشیا کے کاروباری طبقے سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا پہنچ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 92 نیوز فیصل رضا سے۔ فیصل، بتائے گا اس دورے میں مزید کیا ہونے والا؟ جی بالکل، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ملیشیا پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ کو دورے کی دعوت جو ہے ان کے ملیشین ہم منصب داتو سیف الدین عبداللہ نے دی تھی۔ کوالالمپور ہوائی اڈے پر ملیشیا کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل اظہر مزلان نے جو ہے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ دورے میں وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد سمیت ملیشیا کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستانی ہائی کمیشن بھی جائیں گے، جہاں وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے سہولت کے لیے قائم کردہ جو کمیونٹی سروس مرکز ہے اس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر خارجہ ملیشیا کے کاروباری طبقے سے اہم ملاقاتیں کریں گے اور ان ملاقاتوں میں وزیر خارجہ ملیشین سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور پاکستان میں سرمایہ کرنے کاری کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ کا یہ دورہ جو ہے وہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا، یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل رضا، آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی اور سفارتی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ سعودی حکومت سے 1245 قیدیوں کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید 1245 قیدی رہا۔ سعودی عرب سے ڈی پورٹ 3400 پاکستانی بھی وطن پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی ذاتی دلچسپی اور سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ سعودی حکومت سے 1245 قیدیوں کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید 1245 قیدی رہا ہو گئے۔ سعودی عرب سے ڈی پورٹ 3400 پاکستانی بھی وطن پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر۔ چودھری شجاعت حسین نے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی تلخی پر قابو پانے کے لیے چودھری برادران میدان میں آ گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو افراد تفہیم سے معاملات نمٹانے کی تجویز دے دی ہے۔ چودھری شجاعت نے مولانا کی سیاسی بصیرت کی تعریف بھی کر دی۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ آپ نے میلہ لوٹ لیا، اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے۔ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا دھرنے میں کوئی کردار نہیں، ان کی حیثیت تو جمعہ جنج نال والی ہے۔ شہباز شریف حادثاتی اور واقعاتی طور پر اپوزیشن لیڈر بن گئے، اصل اپوزیشن لیڈر تو آپ ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے مولانا فضل الرحمان سے یہ بھی کہا کہ آپ کی بات سے فوج کے خلاف جو تاثر گیا وہ غلط ہے، اس تاثر کو مٹانے کی کوشش کریں۔ چودھری شجاعت حسین نے مولانا کو مشورہ دیا کہ مفاہمت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فردوس عاشق اوان JUI پر چڑھ دوڑی۔ آزادی مارچ کو تھیٹر، فضل الرحمان کو اداکار قرار دے دیا۔ کہا دھرنے میں جو ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ مدارس کے مخصوص سوچ کے قیدی بچے پارکوں میں پھر رہے ہیں، ان کے عذاب سے بچوں کے جھولے بھی محفوظ نہ رہے۔ کارکن اور چڑیا گھر کے جانور ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش میں تھے۔ فضل الرحمان نے عمران خان کی ذات پر حملے کیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے JUI پر شدید تنقید کی ہے۔ آزادی مارچ کو تھیٹر قرار دیا جبکہ فضل الرحمان کو اداکار کہا۔ دھرنے میں جو ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ مدارس کے مخصوص سوچ کے قیدی بچے پارکوں میں پھر رہے تھے۔
پاکستان کی سفارتی کوششیں اثر دکھانے لگیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی سے سینکڑوں پاکستانی سعودی جیلوں سے رہائی پا کر پاکستان واپس آ گئے۔ وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ حکومت پاکستان کے مطابق رواں سال 1245 پاکستانی قیدیوں کو رہائی کا پروانہ ملا، جبکہ مکہ مکرمہ، ریاض، دمام سمیت مختلف شہروں سے بے دخل کیے گئے 3400 پاکستانیوں کو بھی ڈیپوٹیشن کمیشن سے رہائی دی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد بن سلمان نے ان سے کیا وعدہ پورا کر دکھایا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3300 پاکستانی اب بھی سعودی عرب کی مختلف جیلوں میں قید ہیں، جن کی رہائی کے لیے مؤثر کوششیں کی جا رہی ہیں۔